حبیب صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا کہ مذاکرات کے حوالے سے کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے، لیکن عدالت کے سامنے بھی تو ان کو اپنی اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی. 27 اپریل کو عدالت نے بھی تو ان سے جواب مانگا ہے. وہاں پر یہ کیسے پیش ہوں گے، کیا کریں گے، اور حکومت کے پاس اس سچویشن سے نکلنے کا کیا راستہ؟ دیکھیے عدالت میں حکومت کافی پھنس چکی ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک منی بل منظور کروانے کی کوشش کی جو نہیں کروا سکی. آپ کو یاد ہے کہ جب پہلی بار یہ منی بل ریجیکٹ ہوا تھا تو میں اس دن سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ منی بل ریجیکٹ کرواتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اکثریت کھو دی. یہ ریمارکس چیف جسٹس صاحب نے تو اب وہ ایک عدالتی حکم نامے کا حصہ بھی بن چکے ہیں. تو انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا تھا کہ آپ ذرا حکومت کو اس کی سیریسنس کے بارے میں بتائیں. تو ٹیکنیکلی اس وقت تو حکومت ختم ہے. اچھا جی، اگر وہ برج نہیں کرتی اپنی صورتحال کو دوبارہ سے اعتماد کا ووٹ لے کے. اچھا تو آج کل پرسوں جب بھی ہے اس کو حکومت کو ایک دفعہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے. چلیے قانونی طور پر اس میں ابھی اس طرح سوال نہیں اٹھا، لیکن بہرحال ایک اخلاقی جواز یہ حکومت کھو چکی ہے. تو اس کو یہ لینا پڑے گا پارلیمانی تاریخ اور پارلیمانی جو کنونشنز ہیں ان کے مد نظر، کیونکہ ایک شخص کو پیسے نکلوانے کے لیے اس کے دستخط ہونے ضروری ہے نا. تو جب وزیر خزانہ کا وزیر اعظم ایک منی بل پروو نہ کروا سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ختم ہو گیا نا. یعنی ریاستی ڈھانچے نے اس کے دستخط قبول کرنے سے انکار کر دیا، ان کی اتھارٹی نہیں رہی. تو لہٰذا ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ کام انہیں تو پہلے امیڈیٹ مسئلہ تو یہ درپیش ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے عظمیٰ ایک چیز ہے irrational situation، یعنی سچویشن ایسی ہو، کوئی صورتحال ایسی ہو جس کا کوئی جواز نظر نہ ہو اور جس میں کوئی بھی پوزیشن ٹھیک نہ ہو. اب مثال کے طور پہ یعنی ہم یہ پروگرام کر رہے ہوں، کرسیاں سیدھی پڑی ہوں اور ہم الٹے لٹک کے پروگرام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ذرا تصور کریں نا کتنی irrational سچویشن. یا ہماری یہ تو مزے کا خیز سچویشن ہو جائے گی. دیکھیے اسے کہتے ہیں irrational سچویشن کہ دراصل کرسی تو بیٹھنے کے لیے ہے لیکن ہم کرسی پہ سر کے بل کھڑے. اب اس irrational سچویشن سے نکالنے کا راستہ صرف عدالت کے پاس ہوتا ہے. irrational سچویشن کیوں ہے؟ آپ کا دستور کہتا ہے کہ پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ پالیٹکس، دنیا کی پالیٹکس اس بات پہ متفق ہے کہ جب آپ سب سے بڑی پارٹی کو ووٹ آؤٹ کرتے ہیں بذریعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو آپ نے الیکشن میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے وہاں سے کاٹا لگایا کہ الیکشن میں نہیں جانا. ٹھیک ہے، آپ نے پہلی وہ سیاسی غلطی کی. اس کے بعد دستوری غلطی آ گئی. دستوری غلطی یہ ہے کہ بھائی آپ نے سمپل سی بات ہے اسمبلیاں ٹوٹی، آپ الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. الیکشن کی طرف نہیں جانا، خود کو جمہوریت پسند کہنا ہے، ہم دستور کے ساتھ ہیں لیکن دستور کو کام نہیں کرنے دے رہے. تو اب یہ ہے irrational سچویشن، یہ ہے تضاد. نکلیں گے کیسے؟ اسی طرح عدلیہ میں معاملہ یہ ہے کہ عدلیہ کے کچھ ججز کا خیال ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ مینٹینیبلٹی کے پرابلم ہے، ٹیکنیکل پرابلم ہے. اس کی بنیاد پہ ہمیں اس کو ویسے ہی ڈسمس کر دینا چاہیے جو کیا بھی کیا. میں اس استدلال کے ساتھ متفق نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر تقسیم کا تاثر پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن پر عمل درآمد مشکل بنا دے گا. تو لہٰذا اس وقت عدلیہ کے اندر دو لوگ ہیں جو بنیادی طور پہ اکٹھا کر سکتے ہیں. وہ ہے چیف جسٹس عمرتا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا استدلال جو ہے قانونی میں اس سے بالکل متفق نہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ جج ہے. ٹھیک ہے، اب ان دونوں کے بارے میں اور بالخصوص جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں یہ تاثر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ ایسا ہے، حالانکہ انہوں نے بھی منع کیا ہے. انہوں نے ایک جگہ کہا کہ میرے اندر نہ تکبر ہے نہ آنا ہے، لیکن تاثر یہ ہے کہ یہ دونوں جج صاحبان جو ہیں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. اعجاز الاحسن صاحب اور فائز عیسیٰ صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے. اچھا، اسی طرح جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کا بھی معاملہ ہے. اب یہ چیزیں سامنے آ گئی تو اب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں. جی، اب یہ ہے کہ اب ہماری جو عدلیہ کے ججز ہیں یہ اکٹھے بیٹھے اور اکٹھے بیٹھ کے پیغام بھی دیں اور یہ سارے فیصلے یہ کریں. سارے فیصلے یہ کریں کہ اگر الیکشن نہیں ہونا نا، مثال کے طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو یا ان کے فیصلے کا نتیجہ ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درخواستیں ان کو ڈسمس کر دینا چاہیے تو کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر پاکستان کے لوگوں کو پتہ چل کہ ہمارے جج صاحبان ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو یہ فیصلے پسند نہ ہو. ٹھیک ہے نا، جس طرح لیکن یہ پتہ چل جائے کس کی کیا پوزیشن ہے. جسٹس منیر صاحب کا جو فیصلہ تھا نا، اس کا خیر مقدم حسین شہید سہروردی نے کیا تھا.
جن کو ہم بہت بڑا جمہوریت پسند کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بات یہ نہیں ہے بھائی, اگر اس کا فیصلہ بھی خیر مقدم کرنے والے موجود تھے نا تو اچھا, پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو والد محترم ہیں ان کے ایڈجسٹمنٹس بھی تھی نا, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے نا. تو لہٰذا کوئی یہاں پہ کسی کو کوئی اپنے دعوی پارسی تو کرنا نہیں چاہیے. سمپل سی بات ہے کہ سب کو بیٹھ کے دستور کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے اور اپنی انا کو نکال کے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے ایک اور اہم معاملے پر بھی بات کرنی ہے, سے نکلنے کا راستہ. ایک اور اہم معاملے پر یہ کے بعد دیگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف کچھ ججز ایسے ہیں جن کے حوالے سے آڈیو لیکس آ رہی ہیں اور پھر ان پر تنقید کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. کچھ ججز نہیں ہے, آپ نام لیں. اور چیف جسٹس صاحب کی جو چیف جسٹس صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, جی, جسٹس اعجاز الحسن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, جسٹس منیب اختر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اڑائی جا رہی ہیں. اسی طرح جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو لگتا ہے کہ یہ جج اس کے خلاف ہے. حکومت کا تاثر یہ ہے کہ یہ جج اس کے خلاف ہے, اور حکومت کم از کم 2 موقع پہ کہہ بھی چکی ہے کہ ان دونوں کو تو اس سے متعلق کیسز میں نہیں بیٹھنا چاہیے. چلیے نہ بیٹھیں. یہ آڈیو لیکس کر کون؟ دیکھیے, آڈیو لیکس وہی کرتے ہیں نا جن کو آڈیو تک اور میرے اور آپ کے درمیان ہونے والی بات چیت پر ایکسیس حاصل ہے. ٹھیک ہے, وہی کر سکتا. میں نے تو کوشش کی ہے سمجھنے کی, 1-2 پولیس والوں سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا ہم تو نہیں کر سکتے. تو اب پتہ نہیں پھر کون کرتا ہوگا پاکستان کے اندر. اب پاکستان کے اندر بہت سارے کام بہت ہو جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کون کرتا. 2 خواتین کی گفتگو پر چیف جسٹس صاحب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ دیکھیے, اب کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ جو میری معلومات ہو سکتا غلط ہو, لیکن 2 خواتین کی گفتگو اس سے تو کچھ نکلتا بھی نہیں ہے. اور ایک اور بھی خاتون ہے جن کی گفتگو ریکارڈ پہ موجود ہے, ایک خاص حکومت کے بارے میں, ایک خاص پارٹی کی حکومت کے بارے میں. اس کے بارے میں کیا عرض کیا جائے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کی طرف دوسروں کے کپڑے کھینچیں گے تو وہ اپنے ان کے دامن یا گریبان تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچے گا. اچھا, اس وقت دامن اور گریبان کسی کا بھی محفوظ نہیں رہا, نہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر, نہ اسٹیبلشمنٹ سے باہر, نہ عدلیہ میں. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کیا یہ ملک چلانا ہے. اگر چلانا ہے تو اس کا طریقہ دستور, یہ پاکستان کا پاکستان کا مینول ہے. آپ اس کے مطابق ملک چلا سکتے ہیں. اگر آپ نے نہیں چلانا نا تو پھر آپ جو مرضی کریں. لیکن یہ بات سبھی کو سمجھنی ہوگی. یہ بات سب کو سمجھ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب کے اپنے اپنے گرجز ہیں. کسی کو یہ گرج ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو فلاں کی ترقی نہیں ہوگی اور فلاں نوکری سے نکال دیا جائے گا. کسی کو یہ خوف ہے کہ جو فلاں کیس ہے وہ دوبارہ کھول لیا جائے گا. کسی کو یہ خوف ہے کہ جو فلاں اپائنٹمنٹ ہوئی تھی اس کو انڈو نہ کر دیا جائے کیونکہ اس میں ایک معمولی سا ایک لے کیوں نہ باقی ہے. کچھ کو یہ خوف ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ کہیں پرچے دوبارہ نہ شروع کر دیں. کچھ کو یہ خوف ہے کہ ایف آئی اے کا ایک کیس نہ کھل جائے. ٹھیک ہے. کچھ کو یہ خوف ہے کہ ان کی مجلس شبینہ کی تصویر سامنے نہ آ جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ان سارے آپ اتنے بڑے بڑے لوگ اپنی ذات کے اندر گھسے ہوں گے, اپنی دل کے مندر میں اپنا ہی بت بنا کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں دنیا میں باقی کوئی نہیں دکھائی دے گا. اب یہ ایک خوف کی فضا ہے, یہ ایک ناسمجھی کی فضا ہے, یہ ایک تضاد کی فضا ہے, جسے میں کہتا ہوں کہ یہ irrational سچویشن ہے. یہ ایسی سچویشن قدرت کا نتیجہ نہیں ہوتی, یہ قدرتی طور پہ نہیں بنتی, یہ تاریخی طور پہ نہیں بنتی. حبیب صاحب, جتنے دنوں سے یہ معاملہ, جتنے عرصے سے یہ ریشنل سچویشن چل رہی ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ اس میں یہ سب مل کے کچھ کریں گے. میں آپ کو ایک عرض کروں, اب تک تو مجھے ایسی کوئی کاوش نظر نہیں آئی. آج سے بہت سال پہلے, اس وقت آپ پیدا بھی نہیں ہوں گی, تو بلکہ اس کمرے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے. ہم ایک تھیوری سنا کرتے تھے, وہ کہتے تھے تھیوری آف کنٹرولڈ کیوس ان پاکستان, کہ ایک ایسا پاکستان کے اندر کیوس پیدا کیا جائے, ایک ایسی افراتفری بے ہنگم صورتحال پیدا کی جائے جس میں ہمارا دشمن اپنے فوائد اٹھا سکے. اچھا, یہ جو پاکستان میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے نا, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید یہ یعنی میں اس وقت ہم بالکل اخبارات دیکھا کرتے تھے اور اخبارات میں اس طرح کی
چیزیں آیا کرتی تھی. تو مجھے آج وہ لفظ جو ہے وہ بار بار میرے ذہن میں, آج سارا دن سے عید کے دنوں میں بھی بار بار میرے ذہن پہ دستک دے رہا ہے. میں اس سچویشن پہ جتنا غور کر رہا ہوں, ظاہر ہے عید کے دنوں میں آپ ذرا زیادہ, چھٹیوں کے دنوں میں آپ غور کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کنٹرولڈ کیوس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کیوس میں کسی نے کیا ہدف حاصل کرنا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے, ہمیں کہنا نہیں چاہیے, لیکن میں آپ کو عرض کروں, پاکستان کو, پاکستان کے اکابر کو, پاکستان کی سارے ججز کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کے سارے سیاستدانوں کو بیٹھ کے اس پہ سوچنا چاہیے. یہ جو ہم نے اپنی جو صورتحال بنا لی ہے نا, اس سے ہم نکل نہیں پائیں گے, اور یہ صورتحال صرف کچھ لوگوں کی ہوس اقتدار ہے.